بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی عنہ۔ مفتی محمد امین صاحب رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ آج سے کچھ عرصہ پہلے ایک شخص محمد حسین نامی آیا اور کہا کہ میں بہت تنگ دست ہوں، میرے 9 بچے ہیں اور گھر میں آٹا نہیں، میری کچھ امداد کرو۔ فقیر نے اس کو آب کوثر کتاب پڑھنے کے لیے دے دی۔ کہتے ہیں کہ وہ تقریباً 1 سال کے بعد دوبارہ فقیر کے پاس آیا۔ میں نے پوچھا کیا حال ہے، تو کہنے لگا کہ مجھ پر رب تعالیٰ کا بڑا کرم ہوا۔ میں وہ شخص ہوں جو 2 کلو سے زیادہ آٹا نہیں خرید سکتا تھا، اتنی زیادہ تنگ دستی تھی میرے گھر میں، اور اب میرے گھر میں گندم وافر مقدار میں موجود ہے اور ہزاروں روپے بھی گھر میں موجود ہیں، اور یہ سب کچھ درود شریف کی برکت سے ممکن ہوا۔ کہنے لگے کہ میں یہاں سے درود و سلام کی کتاب آب کوثر گھر لے گیا، کتاب پڑھی تو درود شریف پڑھنے کا شوق پیدا ہوا، الحمدللہ۔ پھر یہ کتاب میری بیٹی نے پڑھی تو اس نے کہا کہ ابا جان ہم درود شریف کو بطور وظیفہ پڑھیں گے۔ یہ سن کر میں بہت خوش ہوا اور ہم نے درود شریف پڑھنا شروع کر دیا۔ کہتے ہیں کہ جب درود شریف پڑھنا شروع کیا تو کچھ عرصہ ہی گزرا تھا، کچھ عرصہ ہی ہم نے درود شریف مستقل مزاجی کے ساتھ پڑھا تھا کہ ایک آدمی میرے دروازے پر آیا اور مجھے بلا کر پوچھا کیا آپ محمد حسین ہیں؟ میں نے کہا جی۔ تو مجھ سے کہنے لگا کہ کیا ملازمت کرو گے؟ راول پنڈی میں ملازمت مل رہی ہے، نوکریاں مل رہی ہیں، کیا تم وہاں پہ ملازمت کرو گے، نوکری کرو گے؟ تو کہتے ہیں میں نے کہا کہ کیوں نہیں کروں گا، ضرور کروں گا۔ وہ مجھے راول پنڈی لے گئے اور مجھے وہاں پر نوکری دلوا دی۔ کہتے ہیں کہ اب مجھے وہاں سے کافی پیسے ملنے لگے، کہتے ہیں کہ مجھے وہاں سے اچھی تنخواہ ملنے لگی۔ نیز یہ کہ وہ کتاب میں نے ایک فوجی کیپٹن کو دے دی، اس نے آب کوثر کتاب پڑھی تو اس نے وہ کتاب ایک فوجی میجر کو دے دی، اور اس میجر کی بیوی نے بھی یہ کتاب پڑھی۔ جب کچھ عرصے بعد میں نے کتاب واپسی مانگی تو کہنے لگے کہ آپ کی کتاب تو میں نے میجر کو دے دی، اور میجر کی بیوی نے کہا کہ مجھ سے پیسے لے لیجئے اور یہ کتاب ہم واپس نہیں کریں گے۔ یہ سن کر میں نے کہا چلو کوئی بات نہیں، میں فیصلہ آباد سے اور کتاب لے لوں گا۔ بعد ازاں وہ میجر صاحب مجھ سے ملے اور میرا شکریہ ادا کیا اور کہنے لگے کہ محمد حسین اللہ تمہارا بھلا کرے، میری بیوی نے کبھی نماز نہیں پڑھی اور اب یہ کتاب آب کوثر پڑھنے کے بعد 5 وقت کی نماز پڑھنے لگی ہیں اور ساتھ ساتھ درود شریف بھی پڑھتی رہتی ہیں۔ یہ سب اس کتاب کی برکت اور کمال ہے کہ اس کتاب کو پڑھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت دل میں پیدا ہوتی ہے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت دل میں پیدا ہوتی ہے تو درود و سلام زبان پر جاری ہو جاتا ہے، اور درود و سلام ایسی پیاری عبادت ہے کہ جب آپ اسے کرنے لگتے ہیں تو دوسرے ذکر و اذکار میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ اگر کوئی بے نمازی ہے اور وہ درود شریف پڑھنے لگے تو درود پاک کی برکت سے وہ نماز بھی پڑھنے لگ جاتا ہے۔ تو یہ کتاب نہ صرف درود پاک کا شوق پیدا کرتی ہے بلکہ درود شریف پڑھنے کے ساتھ ساتھ فرض اعمال میں بھی بہتری آتی ہے اور فرض اعمال کی بھی پابندی نصیب ہوتی ہے۔ مزید لکھتے ہیں مفتی محمد امین صاحب جو کہ آب کوثر کے مصنف ہیں، کہتے ہیں کہ کچھ عرصے پہلے میرے پاس ایک صاحب آئے، غالباً ان کا نام ریاض علی شاہ تھا۔ کہتے ہیں کہ وہ میرے پاس آئے اور بیان کیا کہ میں بہت پریشان ہوں، میرا کاروبار بالکل تباہ ہو گیا ہے، بالکل ختم ہو گیا ہے، اور لاکھوں روپے کا مقروض ہو گیا ہوں، میرا کچھ کریں۔ کہتے ہیں کہ یہ سن کر فقیر نے ان کو آب کوثر کتاب پکڑائی اور عرض کیا کہ شاہ صاحب اس کتاب کو پڑھیں، اللہ کے فضل و کرم سے آپ کے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ پھر وہ چلے گئے اور تقریباً 6 مہینے کے بعد تشریف لائے اور بہت زیادہ خوش تھے۔ کہنے لگے کہ میرے ذمے تقریباً 7 لاکھ روپے کا قرض تھا جو کہ صرف 1.5 لاکھ رہ گیا ہے۔ ہوا کچھ یوں کہ میں نے کتاب آب کوثر پڑھی تو درود شریف پڑھنے کا شوق پیدا ہوا اور کثرت سے درود شریف پڑھنے لگا۔ کہتے ہیں کہ ادھر جن کا قرض دینا تھا وہ تنگ کر رہے تھے تو میں نے خوب رو رو کر دعا کی۔ اس کے 5 دن بعد میں نے خواب میں دیکھا کہ میں کہیں جا رہا ہوں اور میرے ساتھ کوئی چل رہا ہے، جیسے انسان کا سایہ ساتھ ساتھ ہوتا ہے، ساتھ ساتھ چلتا ہے، ایسے ہی وہ نورانی شخصیت میرے ساتھ چل رہی ہیں۔ ایک جگہ پر پہنچا جو کہ نہایت کشادہ اور پرفضا تھی۔ وہاں ایک بزرگ بیٹھے تھے، ان کے سامنے قرآن مجید کھلا ہوا تھا اور وہ تلاوت کر رہے تھے، اور نہایت ہی نورانی چہرہ تھا، پر نور چہرہ تھا۔ انہوں نے نظر اٹھا کر میری جانب دیکھا اور پھر سے قرآن پاک کی تلاوت کرنے لگے، پھر سے قرآن پاک کی تلاوت میں مشغول ہو گئے۔ میں نے اپنے ساتھی سے پوچھا کہ یہ بزرگ کون ہیں؟ تو اس نے کہا یہی تو غم خواروں کے غم خوار، بے کسوں کے دستگیر ہیں، یہی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں
کہتے ہیں کہ یہ سن کر میری آنکھ کھل گئی۔ میں نے خواب اپنے ایک دوست کو سنایا تو انہوں نے کہا کہ شاہ صاحب بس آپ کا کام ہو گیا، کیونکہ جس پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر عنایت ہو جاتی ہے اس کے دونوں جہاں سنور جاتے ہیں۔ اور چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کی طرف نظر رحمت کی ہے تو بس آپ کا کام بن گیا۔ کہتے ہیں بس پھر یہی ہوا کہ 7 لاکھ روپے کا قرض تھا اور اب تقریباً 1.5 لاکھ روپے رہ گیا ہے۔ پھر 2 ہفتے بعد شاہ صاحب دوبارہ تشریف لائے اور کہنے لگے کہ میں اسلام آباد گیا تھا، وہاں ایک کمپنی میں مجھے بہت اچھی نوکری مل گئی ہے، وہاں 2 دوستوں نے کہا ہے کہ کتاب آب کوثر ہمیں بھی لا کر دیجیے۔ تو کہتے ہیں فقیر نے 2 کتابیں شاہ صاحب کو مزید دے دیں۔ سچ ہے کہ درود شریف پڑھنے سے تمام پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں، تمام کام بن جاتے ہیں، تمام مسئلے حل ہو جاتے ہیں۔ تو درود شریف پڑھیے، ایسی کتابیں، ایسے مشاہدات، ایسے واقعات ضرور پڑھا کریں، ضرور سنا کریں کہ جس کو پڑھنے سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں اضافہ ہو، عشق میں اضافہ ہو، اور پھر محبت سے درود شریف کا ورد کریں۔ انشاءاللہ تعالی دنیا کے مسائل بھی حل ہوں گے، پریشانیاں ختم ہوں گی، کام بنیں گے، دلی حاجات پوری ہوں گی، اور آخرت میں بھی یہ درود پاک بہت کام آئے گا، قبر میں بھی کام آئے گا۔ اللہ کریم ہمیں خوب درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہماری تمام پریشانیاں ختم فرمائے، تمام حاجات پوری فرمائے، اور دونوں جہاں کی خیر نصیب فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الآمین صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی عنہ۔